السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن کلاسز۔ آج ہم لیسن نمبر جو 13 تھا، سبق نمبر جو 13 تھا، اس کا بقیہ حصہ جو ہے اس کی مشق، اس کے اوپر پریکٹس کریں گے۔ پچھلا جو تھا میں نے سبق کے اندر آپ کو بتایا تھا حروف مدہ کی، ہم نے جو ٹائپس تھیں حروف مدہ کی، جو اقسام تھی، اس کے اوپر ہم نے پریکٹس کی تھی۔ وہ 3 ہوتے ہیں حروف مدہ، الف واو یا، ان کو ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اس کی پہچان ویورز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس کو پتہ ہونا آپ کو ضروری ہونا چاہیے کہ کون سے یہ حروف مدہ ہے۔ تو اس کی پہچان میں نے آپ کو تعریف کے اندر بتائی تھی۔ الف ساکن بے چھٹکے سے پہلے، الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اس طرح سے واو کے اوپر جب ساکن ہو تو اس سے پہلے پیش آ جائے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یا کے نیچے زیر ہو، یا ساکن سے پچھلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف پچھلی جو لیسن آپ کو پڑھایا ہے تو اس کے اندر موجود ہے۔ آگے ہم اس کی مشق کی پریکٹس کرتے ہیں۔ نون زبر نا، با زبر الف با، نبا، تا دو زبر تن، نباتن۔ ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتا دوں، کچھ پنک کلرز میں جتنے بھی حروف ہیں نا، پنک کلر میں وہ سارے حروف مدہ ہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کے لیے کافی آسانی ہے، تو آپ اس کو پہچان کریں، اور قرآن مجید کے اندر بھی جہاں پہ بھی حروف مدہ آئے وہاں پہ بھی آپ اس کو اس کے مطابق ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں اس کو۔ با پیش واو بو، را دو زبر الف رن، بورن، میم پیش مو، با زیر یا بی، مو بی، نون دو پیش نون، مبینون، تا زبر الف تا، را زیری تاری، کاف دو پیش کن، تاریکن، کاف زبر کا، تا پیش واو تو، کتو، را دو زبر رن، کتورن، فا زبر فا، تا زیر یا تی، فتی، لام دو زبر الف لن، فتیلن، سا زبر الف سا، با زیر بی، سابی، تا دو پیش تن، ثابتن، میم زبر ما، ثا پیش واو ثو، مثو، با زبر با، مثوبہ، تا دو زبر تن، مثوبتن، حمزہ زبر آ، ثا زیر یا سی، اسی، میم دو زیر من، اثیمن، عین پیش او، جیم زبر الف جا، اجا، با دو پیش بن، اجابن، جوع، عجیب، حاجزا، حوبا، محیط، خاتم، فخور، خیفة، دان، ودود، شدید، عذاب، خذولا، نذیر، راکن، بروجا، ریء، زان، وزورا، عزیز، حسابا، سورة، یسیر، شاکر، نشورا، شیبا، صادقا، صورة، مصیبة، ضاحكا، مخدود، ہدیم، خطابا، فطور، لطیف، ظالم، مکذوم، عظیم، عابد، قعود۔ اب ویوز باقی جو ہمارا اس لیسن کا نیکسٹ پیج ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر بھی کچھ حروف ہیں، اس کے بعد کچھ ایک دو قاعدے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سعید، غاسق، لغوب، تغیظ، فارض، غفور، حفیظ، قادر، وقود، فقیر، کاتب، شکور، وکیل، لازب، قلوب،
غلیظ مارد موس سمیع نار نور حنید بواد تحویلا ہاد شہود شہید رؤوف بئیس یابس عیون علیجین اوتینا نوحیہا اوذینا۔ یہ ویورس ہمارے سامنے اس کی مشق کمپلیٹ ہوئی۔ اس کو نہایت توجہ کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ جہاں پہ کوئی پرابلم ہو مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کویشچن وغیرہ، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا۔ اس کے بعد نیچے 2 قاعدے ہیں ویورس، اس کو بھی ذرا دھیان سے توجہ سے سمجھ لیں۔ قاعدہ نمبر 4 میں انہوں نے آپ کو کہا کہ جس کلمے کے آخر پر حروف مدہ ہو اس کو ہم نے اس کو وقف کی صورت میں ویسے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسے وقف کی صورت میں وقف ایسی طرح سے کیا جیسے قولا، اس کا وقف بھی قولا ہی ہوگا، قولو اس کا وقف بھی قولو ہی ہوگا، اور نیچے ایک اور مثال دی ودخلی ودخلی اس کا وقف بھی ایسے ہی ہوگا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 5 اس کا اپوزٹ آ جاتا ہے، جس کلمے کے آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو اسے وقف کی صورت میں ساکن کر کے حروف پر 3 یا 4 الف کے برابر مد کریں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے دانین کی جگہ پہ ہم، ٹھیک ہے، اس سے نون سے پچھلے حرف کے اوپر آپ کے سامنے حروف مدہ ہے دانین تو وقف کریں گے دان، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد نورن، ٹھیک ہے، اس کے اوپر وقف کریں گے نور، عظیم، ٹھیک ہے، عظیم عظیم، ٹھیک ہے؟ تاہم اگلے کلمے کا حروف قلقلہ ہو تو اس پر وقف کرتے وقت حروف مدہ پر مد کرنے کے ساتھ ساتھ قلقلہ بھی کریں گے۔ تو جیسے یہ راکن ہے، اس کے اوپر وقف اگر وہ بتا رہے ہیں کہ کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ لاسٹ والا حرف جو ہے اس سے پچھلے حرف کے اوپر حروف مدہ، اور جو لاسٹ حرف ہے وہ آپ کا حروف قلقلہ ہو تو آپ نے وہاں پہ بھی قلقلہ کرنا ہے اور ساتھ آپ نے مد بھی کرنی ہے۔ تو جیسے راکن، ٹھیک ہے، اس کو وقف کریں گے تو راق قلقلہ کرنا ہے۔ جیسے قلقلے کے حروف میں نے آپ کو بتائیں 5 ہیں، تو وہ جہاں پہ بھی آتے ہیں آپ نے اس حروف کو ہلا کے پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ودودن ہے تو ودود، شدید شدید۔ یہ ویورس ہمارے سامنے لیسن نمبر 13 تھا جو مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیسن کے لیے آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔